یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مولانا روم کی مثنوی میں سے لی گئی ہے، اور اس کا مقصد بچوں اور بڑوں کو عالمگیر اخلاقی قوانین سے روشناس کروانا ہے اور دوسرے انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سبزی فروش تھا جس کے پاس ایک بہت خوبصورت طوطا تھا، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ وہ گاتا بھی بہت خوبصورت تھا اور بولتا بھی خوبصورت تھا۔ تو وہ طوطا اس سبزی فروش کے لیے نہ صرف ایک دوست تھا بلکہ وہ اس کی دکان کی بھی صحیح چوکیداری کرتا تھا اور اس کی چیزوں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، اور دن کے تمام اوقات میں صبح سے لے کر شام تک جب تک وہ سبزی فروش اس دکان میں موجود رہتا، وہ طوطا دکان کی چیزوں کی دیکھ بھال بھی کرتا اور اس کے گاہکوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں بولتا بھی، ان کو محظوظ بھی کرتا تھا، اور اس طرح سے اس سبزی فروش کی جو فروخت ہے وہ بڑھتی جاتی۔ تو اس سے سبزی فروش بہت خوش تھا کہ طوطا نہ صرف اس کا دوست ہے بلکہ اس کی تجارت بڑھانے میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس سبزی فروش نے اس طوطے کو اپنی دکان میں چھوڑ دیا اور خود دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ تو عین اسی وقت جب وہ جا چکا تھا تو دکان میں ایک بلی جو ایک چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی داخل ہوئی، تو طوطا ڈر گیا، اور طوطا جب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اڑا تو اس کی ٹکر چند روغن بادام کی جو بوتلیں تھیں ان کے ساتھ ہوئی جو شیلف پہ پڑی تھیں۔ تو روغن بادام کی جتنی وہ بوتلیں ہیں وہ نیچے گر پڑی، اور طوطا خود بھی اس تیل سے لتھڑا گیا اور فرش بھی اس سارے تیل سے بھر گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سبزی فروش جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ دکان میں ہر جگہ پر فرش پر جو تیل ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اور جو طوطا ہے وہ ایک کونے میں دبکا ہوا بیٹھا ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا قصور ہے۔ تو ہوا یوں کہ جیسے ہی اس سبزی فروش نے ہر طرف آئل بکھرا ہوا دیکھا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے اس طوطے کو بڑی زور کے ساتھ اس کے سر پر ضرب لگائی۔ بیچارہ طوطا جو پہلے ہی اپنے آپ کو قصوروار محسوس کر رہا تھا اور خود اپنے آپ کو بھی وہ بھدا لگ رہا تھا کیونکہ اس کا سارا جسم اس آئل سے بھرا ہوا تھا، وہ اس شرمندگی کو برداشت نہیں کر سکا، اور ایک طرف تو وہ درد جو اس نے اس ضرب سے سہا تھا وہ تھا، اور دوسری طرف وہ شرمندگی کہ اس سے یہ غلط کام ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سر کے اوپر سے جتنے بھی پر تھے ان کو اس نے گرا دیا۔ تو اس واقعے کے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ طوطا اس نے شرمندگی کو محسوس کیا تو اس نے مکمل طور پر بولنا اور گانا بند کر دیا۔ سبزی فروش کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس نے پرندے کو مارا ہے، اسے اس پرندے کو نہیں مارنا چاہیے تھا، کیونکہ نہ صرف اس نے اس اپنے عمل سے اپنے ایک دوست کو کھو دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پھلتا پھولتا کاروبار تھا اس پر بھی فرق پڑے گا، کیونکہ طوطا گاہکوں کو لانے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اور کوئی تو اس بات کا مورد الزام نہیں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہا، اور اسے لگا کہ اس سے اس کی روزی روٹی پر بہت فرق پڑے گا، اور پھر اس نے کہا کاش میں نے اس طوطے پر اپنا ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں نے اس خوبصورت گیت گانے والے پرندے کو نہ مارا ہوتا، میں اس طرح سے اتنا برا سلوک اس کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو میرا دوست تھا۔
جیسے ہی اس سبزی فروش نے یہ محسوس کیا تو اس نے اس کے بعد خیرات دینا شروع کر دی، لوگوں کو، غریبوں کو، اور ہر کوئی درویش جو اس کے دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا، اس خیال سے کہ وہ اس کی یہ جو خیرات ہے اس کی وجہ سے اس نے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ میں اس کو، یا جو برا کام کیا ہے اس میں اس کو معافی مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پرندہ دوبارہ سے اپنی اس مسحور کن آواز میں گانا شروع کر دے۔ 3 دنوں کے بعد، 3 دن اور 3 راتوں کے اس پچھتاوے کے بعد اور اس طوطے کی خاموشی کی اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد، اس سبزی فروش کی جو قسمت ہے وہ چمک اٹھی۔ ایک دن ایک گنجا درویش اس کی دکان میں آیا تو طوطا اسے دیکھ کے اچانک بولا کہ تم نے بھی روغن بادام کی بوتلوں میں سے تیل کو کہیں نیچے گرایا تو نہیں؟ تو وہاں پر جو گاہک کھڑے تھے اس دکان میں، وہ اس کی بات کو سن کر محظوظ بھی ہوئے اور وہ طوطے پر مسکرائے، کیونکہ طوطے نے یہ سوچا تھا کہ اس گنجے آدمی نے بھی شاید میری طرح کا کوئی عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بھی گنجا ہو گیا جیسے کہ میں گنجا ہوں۔ تو ان گاہکوں میں سے ایک گاہک نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اس طوطے کو کہا کہ پیارے طوطے، اپنے اعمال کو دوسروں کے حساب سے مت تولو، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر 2 چیزیں ایک جیسی دکھ رہی ہوں، 2 لوگ ایک جیسے دکھ رہے ہوں، لیکن اس دنیا میں بظاہر ایک جیسی دکھنے والی چیزیں ایک جیسی ہوتی نہیں ہیں۔ تو جو آپ کے اپنے حالات ہیں، جو آپ کی اپنی سوچ ہے، جو آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، وہ آپ دوسروں پر اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو دوسروں کے حالات دیکھنے کے لیے دوسروں کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، دوسروں کی مجبوریوں کو دیکھنے کے لیے ان کی پوزیشن میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس طوطے کو یہ جو میسج ہے یہ ان کسٹمرز نے دیا کہ اپنے آپ کو دوسروں کے اعمال کے حساب سے نہ پرکھو۔ تو اس میں ہمیں جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک بندہ اس دنیا میں ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے، اور اس کے عمل، اس کے کام بھی مختلف ہیں، اور اس کے عمل اور اس کے کام بھی مختلف ہیں، تو اس کے حالات مختلف ہیں، اس کے عمل اور کام کے کنسیکوینسز مختلف ہوں گے۔ تو آپ اپنے اعمال اور اپنے حالات کو دوسروں کے اعمال اور دوسروں کے حالات پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کہانی تھی، یہ وہ سبق تھا جو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس کہانی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور اسی طرح کی اور بھی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں گی مولانا روم کی مثنوی سے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والی جو کہانیاں ہیں وہ ملتی رہیں۔ یہ کہانیاں خود بھی آپ سن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں، اور اس سے اخلاقی قوانین جو انسان اور انسانوں کو سمجھنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ مولانا روم نے اپنی اس ایک ایٹرنل بک میں لکھے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔